مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب، آپ تقریر فرمائیں گے؟ جی ہاں، سپلیمنٹری لیجسلیشن پہ۔ شکریہ جناب اسپیکر، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ضمنی بجٹ کے بحث میں مجھے موقع فراہم کیا۔ جناب اسپیکر، اس ضمنی بجٹ میں ٹیکس لگانے کے لیے جو ترمیمات کی گئی ہیں، اس میں سیلز ٹیکس جو ہے اس کو بڑھایا گیا ہے، اور جو حقیقتاً عوام پر ظلم اور زیادتی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا اثر جو ہے وہ عوام پر پڑے گا۔ اسی طرح آپ لوگوں نے کوئلے پر ٹیکس لگایا ہے، اور یہ تو پھر بھی ایک حجم رکھتا ہے، لیکن جناب اسپیکر، آپ لوگوں نے یہ جو ہے یہ پوٹاشیم کلوریٹ، اس کے پوٹاشیم کلوریٹ، یہ اس میں استعمال ہوتا ہے جی، اس پر بھی آپ نے 18% ٹیکس لگایا ہے۔ جناب اسپیکر، شاید اس لیے آپ نے لگایا ہوگا کہ کوئی آگ نہ لگائے، لیکن آپ یقین کریں کہ جب یہ بجٹ ہوگا تو پاکستان میں کراچی سے لے کر چترال تک آگ لگے گا، چاہے آپ چاہیں، آپ جو بھی کریں، لیکن آگ لگے گا۔ اور آگ کس پر لگے گا؟ غریب پر لگے گا۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، یہ ضمنی بجٹ جو ہے یہ آئین کے آرٹیکل 3(4) آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، آئین کے آرٹیکل 37 اور 38، آئین کے آرٹیکل 227، جن میں استحصال کو، یہ استحصال ہے جناب اسپیکر، استحصال کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، جس میں انسانی بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے، جس میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور جناب اسپیکر 227 میں یہ کہا گیا ہے آئین کے تحت کہ ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں گے، اس معاشرے میں لوگ آسانی سے زندگی بسر کر سکیں، اور ان کے لیے اس طرح کا ماحول بنایا جائے گا جو اسلامی بھی ہوگا اور لوگوں کے زندگی گزارنے کے لیے آسان بھی ہوگا۔ جناب اسپیکر، یہ آپ بتائیں کہ اگر یہ ٹیکس مزید لگیں گے، غربت کے لکیر کے نیچے کتنے اور کروڑوں لوگ آئیں گے، سفید پوش لوگ آئیں گے، اور یہ سارا بوجھ غریب پر پڑے گا۔ جناب اسپیکر، ایک تو استحصالی بجٹ ہے یہ ضمنی بجٹ، اور پھر یہ بجٹ جو ہے سودی بجٹ ہے، سود کو تحفظ دیا گیا ہے، پھر یہ بجٹ جو ہے ماحول کو مزید خراب کرے گا۔ جناب اسپیکر، چوریاں اب بھی جناب اسپیکر اس وقت بھی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، ڈاکے زیادہ ہو گئے ہیں۔ پشاور میں میں اپنے ہی علاقے کا آپ کو بتاؤں کہ رات کو 12 13 ایک گنگ ہے، اور اب جو ہے وہ رات کو بعض علاقوں میں جس طرح پولیس چھاپا مارتی ہے اسی اندازے میں چھاپا مار کر لوگوں کے سامان لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ حکومت نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، اس طرح یہ چیزیں، اور پھر بے حیائی اور فحاشی یہ بھی بڑھے گی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ فحاشی میں وہ نام نہیں لے رہا کوئی، فحاشی کیسے بڑھے گی، لیکن فحاشی بھی بڑھے گی۔ جناب اسپیکر، لوگ ٹیکس دیتے ہیں یقیناً، کس لیے دیتے ہیں؟ تعلیم کے لیے دیتے ہیں، اور تعلیم کا یہ حال ہے کہ آپ کا کمسیٹ یونیورسٹی، جہاں ایک پروفیسر اور اس کی بہن کا جو واقعہ اس میں سوال کے طور پر لیا گیا ہے، جو مغرب میں بھی اس طرح کے سوالات نہیں ہوتے ہیں، کہ انہوں نے دریا کے کنارے جا کر آپس میں مشاورت کر لیے کہ کیوں نہ ہم آج جو ہے ایک دوسرے سے مزے لے لیں، اور مزے لے لیے، اور وہ ان سے پوچھتے ہیں طلباء سے کہ آپ جو ہے اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا اس طرح کے ادارے ہمیں چاہیے تھی؟ کیا اس طرح کے اداروں کے لیے ہم نے ٹیکس دینا ہے؟
غلط ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. جناب اسپیکر, اس کے ساتھ صحت کو لے لیں. جو کچھ صحت کے ساتھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے, ایک عام انسان کے لیے آج صحت کی سہولیات وہ ناپید ہیں. مخصوص لوگ تو اپنے لیے کرتے ہیں, ان کے جیب میں پیسے ہوتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں. اور اسی طرح سستا انصاف. جناب اسپیکر, یہ سستا انصاف کو دے گا؟ عدلیہ دیں گے. ہمارے عدلیہ کا یہ حال ہے کہ بعض لوگوں کے لیے جو اشرافیہ ہیں, رات 12 بجے عدالت کے دروازے کھلتے ہیں, لیکن مجھ جیسے غریب کے لیے دن کو بھی وہاں جانا مشکل ہو گیا ہے. جناب اسپیکر, یہ کیا حالت ہے؟ جیلوں میں آپ جائیں. جناب اسپیکر, آپ ایک دفعہ وزٹ کریں جہاں ذوالفقار علی بھٹو شہید رہا کر ان کو ڈالا گیا تھا, اڈیالہ جیل کہتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں. وہاں جائیں, آپ وہاں دیکھیں, پوچھیں آپ, ایسے لوگ بھی جیلوں میں ہیں جو نچلے عدالتوں نے ان کو پولیس کے حوالے کر دیا کسی شک کے بنیاد پر کہ اس کو چند دن کے لیے رکھیں, پھر اس کا کیس ہم لے لیں گے. لیکن 20 سالوں سے, 25 سالوں سے, 30 سالوں سے, اور وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. عدالتی نظام ہے ہی نہیں. انصاف کہاں ہے جناب اسپیکر؟ انصاف نہیں ہے. ایک آدمی انصاف مانگنے کے لیے جاتا ہے, خود بھی مر جاتا ہے, اس کا بیٹا اس کی پیروی کرتا ہے, وہ بھی مر جاتا ہے, اس کے پوتے جو ہیں جب پیروی کرتے ہیں اس وقت بھی ان کو انصاف نہیں ملتا. یا 30-40 سال بعد عدالت کہتی ہے کہ آپ بالکل بری الذمہ ہیں اور آپ پر کوئی کیس نہیں ہے. 40 سال گزرنے کے بعد, 30 سال, یہ عدالتوں کی حالت ہے. کیا اس طریقے سے سستا انصاف ملے گا؟ پھر ہم سے ٹیکس کیوں لیتے ہیں, ان کو کیوں دیتے ہیں؟ پوری دنیا میں آج پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ اتنی بڑا حال دے رہی ہے کہ دنیا کے 5 نمبر میں ہیں, لیکن عدل کے حساب سے سب سے پیچھے, سستا انصاف کے حساب سے سب سے پیچھے. جناب اسپیکر, اسی طرح آپ لوگوں نے سیمنٹ پر, سٹیل پر, ماچس کا میں نے ذکر کیا, موبائل پر. یہ سٹیل, سیمنٹ یہ عام لوگ استعمال نہیں کرتے. جناب اسپیکر, کیا وہ اپنے لیے ایک غریب آدمی, ایک سفید پوش آدمی اب ایک کمرہ بنا سکتا ہے؟ 2,80,000 روپے ٹن. ایک ماہ پہلے, صرف ایک ماہ پہلے 2,08,000 کا تھا, اور آج 2,80,000, اور یہ بل پاس ہو جائے تو 3 لاکھ ہو جائے گا. 3 لاکھ میں ٹین لے کر کوئی 2 کمرے بنا سکتا ہے؟ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, اسی طرح سیمنٹ لے لیں, آپ نے فی kg 2 روپے اس پہ لگائے ہیں, یہ بھی ظلم ہے. اور ماچس کو میں نے آپ کو دکھا دیا 18%. یعنی شرم کی بات ہے جناب اسپیکر, مجھے تو شرم آتی ہے اس کو دکھا کے. پھر اس طرح کر لیتے کہ یہ جو مسالہ ہے یہ تو بہت کم ہے, یہ لکڑی جو ہے اس پر بھی لگا دیتے. یہ نیچے لکڑی نہیں ہے, اس کی وزن بھی کافی ہے, کم از کم 18% تو اس پہ بھی آ جاتا, خزانہ بھر جاتا, وزراء کے کام آ جاتے. کیبنٹ جو 83 افراد پر مشتمل ہے ان کے کچھ تنخواہ سے نکلتے. جناب اسپیکر, یہ کہتے ہیں کہ کریں کیا. یہاں بھی میرے ساتھیوں نے, دوستوں نے, الحمدللہ سب میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, میں سب کا احترام کرتا ہوں. جب میں نے ان سے بات کی تو اس نے کہا کریں کیا, یہ IMF کے شرائط ہیں. جناب اسپیکر, جان لیں امریکہ نے آپ کو اور مجھے غلام بنانے کے لیے اللہ حاضر و ناظر ہے. میں 99 ناموں کے نیچے اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکی سازش ہے. جناب اسپیکر, آپ کو بھی اور مجھے بھی 22 کروڑ پاکستانی عوام کو, ہمارے وزیر اعظم کو, ہمارے چیف آرمی سٹاف کو, ہمارے چیف جسٹس کو, ہمارے تمام اداروں کو اپنا غلام بنانے کے لیے یہ IMF تشکیل دی ہے.
اور کل آپ کے پاس یہ $1 ارب ختم ہو جائیں گے، لیکن جناب اسپیکر پھر آپ کے پاس دے دیں گے بالکل، جس طرح آج آپ نے سرنڈر ہو کر ان کے شرائط مان لیے، کل وہ کہیں گے کہ اتنے $1 ارب آپ لے لیں اور یہ ایٹمی قوت جو ہے ہمارے حوالے کر دیں، اور اس کے چند مہینوں بعد پھر پاکستان کا ستیہ ناش ہوگا۔ جاپان کے پاس اگر ایٹمی قوت ہوتا تو ہیروشیما پر امریکہ کبھی بھی بم میں پھینکتا۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، جس دن میں آتا ہوں تو تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دیں، جس دن ہم IMF سے نکلیں گے، واللہ اس دن ہم کامیابی کی طرف جائیں گے، ہمارا قدم کامیابی کی طرف جائے گا۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ اب ہم IMF کے $1 ارب پر اپنے تمام سوچ مرکوز کیے ہوئے ہیں کہ وہاں سے $1 ارب آئے گا، 2 ماہ بعد وہ ختم ہوگا۔ اگر IMF سے ہم اپنا معاہدہ ختم کر دیں تو ہم اپنے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے ہم پالیسی بنائیں گے۔ جناب اسپیکر، میں آخر میں ایک بات کرتا ہوں، مولانا صاحب وائنڈ اپ کیجئے، ایک بات آخر میں کرتا ہوں، پوائنٹ آ گیا۔ دیکھیں، عمر ابن عبدالعزیز رائل فیملی کے آدمی تھے، ہر قسم کے مال و دولت ان کے پاس تھا، لیکن جب امیر المومنین بنا، بلکہ آپ نے برادری کو بھی بلایا، ان کو کہا جو ناجائز طریقے سے آپ لوگوں نے مال لیے ہیں وہ بھی لائے، ان کے ساتھ متفق ہوئے، اور انہوں نے وہ مال بیت المال میں جمع کیا۔ امیر المومنین بننے کے بعد عمر بن عبدالعزیز سب سے زیادہ غریب انسان تھے، اور حال ہی دنوں میں ایک اور بندہ جو ترکیہ میں ہے، جب زلزلہ وہاں آیا، جناب اسپیکر، انہوں نے کیا کیا؟ سامنے رکھ دیے کہ یہ میرا اثاثے تھے اور میں نے بیت المال جمع کر دیا۔ قوم اب انتظار میں ہے جناب اسپیکر کہ کب معارف علوی، کب عمران خان، کب نواز شریف، کب شہباز شریف، کب زرداری صاحب، کب بلاول بھٹو اپنے اثاثات میں سے 50% پورا ہم نہیں مانگتے، 50% بھی قومی خزانے میں جمع کر دے تو پاکستان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وہ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، مولانا صاحب آپ جناب اس کو وائنڈ اپ کریں، پھر میرے پاس لمبی لسٹ ہے۔ وائنڈ اپ کرتا ہوں جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، 1 منٹ تو دیکھیں۔ جناب اسپیکر، یہاں ہم ذلت کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اس وجہ یہ ہے کہ آپ IMF سے پیسے لیں گے بھی نہیں، وہاں چیک کاٹے گا اور وہاں ہی جمع ہوگا، کیونکہ ان کے بقایا جات ہمارے اوپر ہیں، وہ ادا کرنا ہے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں آئے گا، ہم تو کچھ بھی نہیں دیکھیں گے، فرق بھی نہیں پڑتا، فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں فائدہ کون اٹھائیں گے؟ اشرافیہ اٹھائیں گے۔ جناب اسپیکر، غریب عوام کے لیے آپ کے اس بجٹ میں خدا کی قسم ان کو یعنی خودکشی پہ مجبور کرنے کے علاوہ، اپنے بچوں کو فروخت کرنے کے علاوہ، فحاشی و بیاہی کو عام کرنے کے علاوہ، شکریہ، ڈاکے اور چوری۔ شکریہ مولانا صاحب، تھینک یو صاحب، لیکن یہ میں 14 ارب نہیں بلکہ 40 ارب سے بھی زیادہ ہیں جو چوری ہو چکے ہیں، اور جو لائن لائسنس کے نام سے چوری ہو چکے ہیں، حقیقتاً چوری ہو چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، بجائے اس کے کہ حکومت اپنی کارکردگی بہتر بناتی، بجائے اس کے کہ محکموں کو مضبوط کرتی اور محکموں کے اندر جو چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا محاسبہ کرتے، بجائے اس کے کہ یہاں ٹیکس کا نظام بہتر بناتے، بجائے اس کے کہ یہاں عیاشی جو ہو رہی ہے، غلط استعمال سرکاری گاڑیوں کی ہو رہی ہے اور لگژری گاڑیوں کی ہو رہی ہے، اور عمال کے اہلکاروں کے بچے جو ہیں اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، اور سیکرٹری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے مری میں سرکاری گاڑی کو لے کے جا رہے ہیں، ان پر کنٹرول حاصل کرتے، بجائے اس کے کہ اس ملک میں جو اشرافیہ ہے ان پر ٹیکس لگانے کے بجائے جناب اسپیکر کس چیز پر ٹیکس لگایا گیا ہے؟ جناب اسپیکر، آپ خود SRO کے تحت ٹیکس لگانے کی پاور دی جا رہی ہے موبائل فون ٹیکس پر، موبائل فون پر۔ جناب اسپیکر،
सेल्स टैक्स बढ़ाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, कोयले पर टैक्स लगाया जा रहा है, सीमेंट पर टैक्स लगाया जा रहा है, शादी, जनाब स्पीकर, शादी हाल, आजकल शहरों में आपको पता है कि 2 मरले 3 मरले के घर में रहते हैं। 10, 20, 15 मेहमानों के लिए भी शादी हाल में जाना पड़ता है। शादी को आसान बनाना चाहिए ताकि बेहयाई और फहाशी का खात्मा हो। जनाब स्पीकर, आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं, सुन्नत पर टैक्स लगा रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये जुल्म मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में भी नहीं हो रहा, अमेरिका में भी नहीं हो रहा, यूरोप में भी नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना है, पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर बना है, जो इसलिए बना था कि यहाँ लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा कर दी जाएगी, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि टैक्स पे टैक्स, गरीब को न छोड़ने के लिए, गरीब को दबाने के लिए। जनाब स्पीकर, मैं हैरान हूँ इस बात पर। अभी खत्म कर देता हूँ। सरदार भाई जो हैं ये ठीक है, मुंतखब नहीं है, ये सेनेट के हैं, लेकिन हल्का नहीं रखते। मैं तो हल्का रखता हूँ, आप हल्का रखते हैं, यार मेरे भाई सारे हल्का रखते हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपसे पूछता हूँ कि जिन लोगों की वजह से आप इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिन लोगों की वजह से मैं इस कुर्सी पर जनाब स्पीकर बैठा हूँ, और यहाँ इस इज्जत अल्लाह ने मुझे दी है, आज आप भी और मैं भी और सरदार साहब भी उन गरीबों का गला हम दबा रहे हैं। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, पूरा नहीं है जनाब स्पीकर। थैंक यू, आप कंक्लूड हो गया, आपका पॉइंट आ गया।